بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 11th، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم علامہ اقبال علیہ رحمہ کی غزل پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے 4 اشعار پڑھے پہلی غزل کے، تو آج ہم 5واں، 6واں اور 7واں شعر اس غزل کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ صفحہ نمبر 128 پر نظر رکھیں۔ تو 6واں شعر ہے، 5واں شعر ہے: کب تک رہے محکوم یہ انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک عرصے سے انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ گویا وہ اپنی زندگی ستاروں کے تابع گزارنے پر اعتماد رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوشش اور محنت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو قسمت میں لکھا ہے اگر وہی ملنا ہے تو پھر کوشش، محنت اور جستجو کی کیا ضرورت ہے۔ چونکہ انسان ستاروں کی تاثیر بدل نہیں سکتا، اس لیے کوشش کا کوئی فائدہ نہیں یا سعی کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ نظریہ انسان کو جدوجہد سے روکتا ہے۔ اس لیے اقبال یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں اس نظریے کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے اور ان باطل عقیدوں کا کلا کما کر دیں گے یا خود فنا ہو جائیں گے۔ انجم کہتے ہیں ہم، اس کے پیچھے معنی دیا ہوا ہے، انجم ستاروں کو کہتے ہیں۔ تو 6واں شعر ہے: بجلی ہوں نظر کوہ بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں۔ خس مینز گھاس اور خاشاک کوڑا کرکٹ۔ اقبال فرماتا ہے کہ مجھ میں بجلی کی سی خاصیت ہے، بجلی ہوں نظر کوہ بیاں پر پہ ہے میری، میں بجلی کی سی خاصیت ہے مجھ میں اور میری نظر بلندیوں پر ہے۔ کوڑا کرکٹ پر نظر رکھنا میری شان کے خلاف ہے۔ جس طرح بجلی جس چیز پر گرتی ہے اس سے جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طرح انسان غیر انسانی نظام کو پھونک دینے کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس سے یہ کام کرنا چاہیے۔ گویا انسان کو اس نوعیت کے بڑے بڑے کام کرنے چاہیے، یعنی کوہ بیاباں پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ معمولی اور بے وقت خس و خاشاک پر۔ 7واں شعر ہے: عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اس شعر میں اقبال علیہ رحمہ نے براہ راست قرآن حکیم کا فلسفہ حیات صاف لفظوں میں پیش کیا ہے۔ صاحب لولاک بہت بلیغ ترکیب ہے اور اقبال کے اسلوب فکر کی بہترین مثال ہے۔ لولاک سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یعنی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے اس کارخانہ عالم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں پیدا کیا ہے، اس لیے صاحب لولاک سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ صرف کس کی میراث ہے؟ صرف مومن کی میراث ہے۔ اس لیے اس شعر کا پہلا مصرع جو ہے قرآن پاک کی اس آیت سے ماخوذ ہے: زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اس زمین کے وارث صرف اور صرف میرے صالح بندے ہیں۔ شعر کے معنی یہ ہیں کہ یہ دنیا صرف جانباز مومن کی میراث ہے، اور مومن وہ ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے خدا کی زمین کا وارث بن سکے. تو اس طرح یہ چند اشعار ختم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم غزل نمبر 2 پر آئیں گے. تو آج کا اتنا ہی، شکریہ.